بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، نیا اسلامی سال شروع ہو چکا ہے. تقریباً ایک ہفتہ گزر چکا ہے. گزشتہ ہفتے چونکہ ہمارے پاس ماہانہ تفسیر کے حوالے سے کچھ بات ذہن میں تھی تو اسی کو موضوع بنا دیا گیا تھا. بہرحال اسلامی مہینہ محرم جب آتا ہے تو یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی کو، اہل بیت کی قربانی کو اور ان کے ایثار کو یاد دلاتا ہے. ہر نئے سال کی آمد پر بطور مسلمان ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنا احتساب کریں، اپنا جائزہ لیں. ضروری ہے مسلمان ہونے کے ناطے. اللہ کے رسول نے بھی فرمایا ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کا جائزہ لیتا رہے اور پھر جائزہ لے کر اگلی اور دائمی و ابدی زندگی کی تیاری کرتا رہے. تو عقل مندی کا بھی تقاضا ہے کہ انسان اپنا احتساب کرے، اپنا جائزہ لے کہ گزشتہ سال کے دوران اس نے کتنی نیکیاں کی، کتنے گناہ کیے، کتنے حلال کام کیے، کتنے ناجائز کاموں میں ملوث ہوا. کہیں ایسا تو نہیں کہ اس پورے سال کے دوران بائیں جانب کے فرشتے کو زیادہ زحمت دیتا رہا اور دائیں والے کو آرام دیتا رہا. یہ احتساب کرنا ہے. اور آئندہ سال کے لیے عزم کریں کہ اگر اللہ نے زندگی دی ہے تو انشاءاللہ اب کی زندگی کو اچھے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، بھلے کے کاموں میں استعمال کروں گا. زیادہ سے زیادہ نیکی کروں گا، زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھوں گا. یہ عزم نئے سال کے حوالے سے کرنا چاہیے. اقبال نے بھی کہا تھا شیطان کے حوالے سے، یعنی شیطان کی ترجمانی اس کے اپنے الفاظ میں اقبال نے کی. شیطان یہ کہتا ہے کہ ہر نفس ڈرتا رہتا ہوں، ہر نفس ڈرتا رہتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں. ہر نفس ڈرتا رہتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں. ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات. یعنی مسلم امت کے جاگنے سے، بیدار ہونے سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے. اس لیے کہ اگر یہ جاگ گیا تو سمجھ لو کہ یہ احتساب کرنے والا بنے گا، جائزہ لینے والا بنے گا. اپنے آپ کا بھی جائزہ لے گا اور پوری کائنات کا بھی جائزہ لے گا کہ کائنات صحیح ڈگر پر چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے، دنیا کا نظام صحیح چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے. اپنے اپنے محدود دائرے میں جو دائرہ ہوتا ہے اس کا وہ احتساب کرتا رہے گا. تو شیطان کہتا ہے کہ ہر نفس ڈرتا رہتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں. ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات. تو بہرحال اس نئے سال کے موقع پر ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے، آئندہ کے لیے عزائم تیار کرنے چاہیے. آپ دیکھیں کتنے لوگ تھے گزشتہ سال اور اس سے پیوستہ سال ہماری مسجد کے اندر جو اس مرتبہ ہمیں نظر نہیں آ رہے. اللہ موقع نہیں دیتا ہے. موت کب آئے گی کسی کی کوئی پتہ ہے؟ ابھی کل یا پرسوں میں نے ایک وہ شارٹ ویڈیوز میں ایک کلپ نظر سے گزری.
پڑوسی ملک میں کوئی ٹیچر کوئی ڈیمو دے رہا ہے یا کوئی ٹیچر پڑھا رہے ہیں اور پڑھاتے پڑھاتے اچانک یوں پڑھا رہے ہیں، ڈیجیٹل بورڈ پہ کچھ لکھا رہے ہیں اور اچانک نیچے بیٹھے اور گر گئے اور معلوم ہوا دنیا سے رخصت ہو، کچھ نہیں، کوئی بڑا نہیں، ایک دم حشاش بشاش، جو ان کا وے آف پریزنٹیشن تھا، جو پڑھا رہے تھے، وے آف ٹیچنگ تھا، وہ بہترین انداز میں پڑھا رہا ہے بندہ، اور ڈیجیٹل کلاس ہے، سارے لوگ ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی ذمہ دار بھی کھڑے ہوئے ہیں سامنے، اور اچانک جو ہے وہ بندہ رخصت ہو گیا۔ تو ہر لمحے کو غنیمت جاننا چاہیے اور اپنا احتساب کرتے رہنا چاہیے۔ بہرحال نئے سال کے حوالے سے تو اتنی بات مجھے کرنی تھی۔ اب جو اصل موضوع جس پر مجھے آپ کے سامنے کچھ گفتگو کرنی ہے وہ ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا کردار۔ شہادت پر زیادہ بات نہیں کروں گا، آپ کا کردار کیا تھا، آپ کا حوصلہ کیا تھا، آپ نے کس چیز کے لیے قربانی دی، قربانی کا وہ عزم کیوں پیدا ہوا تھا، آج کے موجودہ حالات میں ہم کو کیا کرنا چاہیے، یہ ہے۔ قربانی بڑی اہمیت رکھتی ہے اپنے اندر عروج حاصل کرنے کے لیے۔ آپ دیکھیں اسلامی سال کا جو آخری مہینہ ہے، وہ آخری مہینے کا اختتام جس عبادت پر ہوتا ہے وہ عبادت بھی قربانی سے متعلق ہے، برابر ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ، اس میں جو ہم عبادت انجام دیتے ہیں، مخصوص ذی الحجہ کی عبادت، وہ بھی ایک قربانی کی یاد کو تازہ کرتی ہے۔ اور اس کے بعد جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو یہ سال بھی اس واقعے کی یاد دلاتا ہے جس واقعے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی جان آفری کے سپرد کی، لیکن باطل کے آگے آپ سرنڈر نہیں ہوئے۔ آپ نے اپنے آپ کو شہید کیا، اپنے اہل بیت کو شہید کیا، اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم اور شیرخوار بچوں کو شہید ہوتا ہوا دیکھنا گوارا کیا۔ آپ کے جانثاروں کی نعشیں آپ کے سامنے گرتی رہی، لیکن باطل کے آگے آپ سر نگو نہیں ہوئے، باطل کے آگے آپ جھکے نہیں۔ تو محرم کا یہ مہینہ بھی، اسلامی سال کا آغاز بھی ہمیں دراصل اس قربانی کی یاد کو دلاتا ہے کہ محرم کے اس مہینے میں 61 ہجری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب نواسے نے اپنی جان تو دینا گوارا کیا، لیکن حق کو چھوڑ کر باطل کے آگے جھکنا گوارا نہیں کیا۔ اب دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو نواسے تھے، ایک حضرت حسن اور دوسرے حضرت حسین، اور دونوں ہی آپ کو بے حد محبوب تھے، دونوں سے ہی آپ کو بے پناہ محبت تھی۔ عام طور پر حضرت حسین کا تذکرہ تو کیا جاتا ہے اور آپ کے اوپر بڑی باتیں بھی ہوتی ہیں، کتابیں بھی ہیں، حضرت حسن کا تذکرہ کم کیا جاتا ہے۔ حالانکہ حضرت حسن نے بھی ایسی زبردست روشن مثال قائم کی ہے امت کے لیے کہ اگر ان کی اس مثال پر امت قائم ہو جائے یا ان کی اس صفت کو اپنا لے تو امت کا جو شیرازہ ہے وہ کبھی بکھرنے نہ پائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت کی باگ و ڈور حضرت حسن کے ہاتھ آئی تھی، اور رسہ کشی حضرت معاویہ سے حضرت علی کے زمانے ہی سے چل رہی تھی، اور یہ مسئلہ یہاں تک پہنچا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ حضرت حسن اور حضرت معاویہ کی فوجیں آمنے سامنے ہو گئی۔ بڑا لشکر حضرت حسن کے ساتھ بھی تھا اور بڑا لشکر جناب معاویہ کے ساتھ بھی تھا، بہت بڑا لشکر، اور قریب تھا کہ اگر دونوں لشکر مدبھیڑ ہو جاتی دونوں لشکر کی تو ایک خونریزی زبردست قسم کی وجود میں آتی، اور ظاہر سی بات ہے کہ دونوں طرف سے بھی فوجوں میں اور شامل افراد جو تھے وہ سب مسلمان تھے، بلکہ تابعین رہے ہوں گے، تابعین اور صحابہ، تو ظاہر سی بات ہے کہ حضرت حسن کا زمانہ ہے تو صحابہ کی ایک معتدل تعداد بھی ہوگی، لیکن تابعین سب کے سب ہیں، ایک بڑی تعداد خون ریزی ہو جاتی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے وہ مثال قائم کی کہ رہتی دنیا تک ویسی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ حضرت حسن نے مسلمانوں کے خون کی حفاظت کی خاطر
اور مسلمانوں کی جان کی حفاظت کی خاطر اپنے آپ کو خلافت سے دستبردار کر دینا آسان سمجھا بنسبت اس کے کہ مسلمانوں کا خون بہایا جائے۔ آپ نے خود سے جناب معاویہ کے حق میں دستبردار ہونے کی پیشکش کر دی، اور کچھ شرائط پر وہ معاہدہ طے ہوا، اور وہ جنگ جو ہو سکتی تھی وہ رک گئی، اور اس طریقے سے مسلمانوں کا خون بہہ گیا۔ یہ ایثار ہے، اس کو ایثار کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایثار۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے اپنا نقصان کیوں نہ ہو، لیکن ملت کا مفاد حسن نے عزیز رکھا رضی اللہ عنہ۔ آج ہم دو کوڑی کے لیے، چند عہدوں کے لیے، تھوڑے سے منصب کی خاطر، کچھ عزت کی خاطر دین و ملت فروشی کے کام سے تھکتے نہیں ہیں، پیچھے ہٹتے نہیں ہیں۔ ضمیر کے سودے کرنا عام بات ہے۔ الیکشن کے وقت میں کیا دیکھتے نہیں ہیں کہ 1000 روپے اور 500 روپے اور 2000 کے لیے ایسے شخص کے حق میں ووٹ دینے کے لیے ملت تیار ہو جاتی ہے جس کے بیک گراؤنڈ سے پوری طرح واقف ہوتے ہیں، جس کے مستقبل کے ارادے سیاست کو لے کر کیا ہے اس سے بھی واقف ہوتے ہیں، لیکن وقتی طور پر چونکہ تھوڑا سا فائدہ ہوتا ہے، یا آگے چل کر پتہ ہے کہ مجھے کچھ کام کرنا ہے اور اس میں یہ کونسلر بننے کے بعد یا ایم ایل اے بننے کے بعد یا ایم پی بننے کے بعد اس سے مجھے کچھ کام نکل سکتا ہے، تو ہم جو ہے اپنے ضمیر کا سودا کر دیتے ہیں، اور ملت کو اس سے کیا زک پہنچ سکتی ہے اس کا اندازہ نہیں کرتے، اور اپنے مفاد کی خاطر وہ کام کر گزر جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ حسن رضی اللہ عنہ نے کتنی بڑی یعنی کہ ایثار کی مثال پیش کی کہ خلافت جس پر وہ قابض تھے، قابض نہیں بلکہ پورے باضابطہ متحدہ طور پر، متفقہ طور پر صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین مدینے اور مکے کے افراد نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، باضابطہ مامور خلیفہ تھے آپ، لیکن صرف مسلمانوں کی جان اور مسلمانوں کی خون کو بچانے کی خاطر حسن نے اپنے آپ کو رضی اللہ عنہ معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ یہ ایثار ہے، یہ اسباق تاریخ کے ہیں۔ ہمارے پاس ایک رسمیات کے جال میں ہم جکڑے ہوئے ہیں۔ محرم آتا ہے تو رونا دھونا شروع کر دیتے، شادی نہیں کرتے ہیں، سمجھتے یہ چیزیں ہیں۔ کیا ہے؟ ہم قرآن میں جب کبھی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے بہترین آئیڈیل، بہترین نمونہ پیغمبر کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ہم یہ جانتے ہیں، سیرت جنہوں نے پڑھی ہے وہ جانتے ہیں، اور جن کو اللہ کے رسول سے محبت ہے اور آپ کی سیرت کے حوالے سے جو کچھ باخبر ہیں وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنا پہلا نکاح جو کیا، آپ کی جو پہلی شادی ہوئی حضرت خدیجہ سے، وہ محرم کے مہینے میں ہوئی تھی۔ کس سے ہوئی تھی؟ حضرت خدیجہ سے۔ کب ہوئی؟ محرم کے مہینے میں۔ محرم آیا تو شادیاں نہیں کرتے ہیں، ماتم کرنا شروع کر دیتے۔ اب تو ماتم کا اللہ کا کرم ہے، بہت کچھ سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن بہت کچھ خرافات اب بھی باقی ہے۔ آئیڈیل کس کو مانتے ہیں؟ نمونہ کون ہے؟ اسوہ حسنہ ہمارے لیے کون ہے؟ اس پیغمبر کا عمل یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے محرم میں پہلی شادی آپ کی ہوئی ہے۔ بہرحال تو حضرت حسن نے ایثار کا یہ نمونہ پیش کیا۔ اب دوسری طرف دوسرا پہلو دیکھیے کہ اللہ کے رسول کے دوسرے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی جان آفری کے سپرد کرنا قبول کیا، لیکن باطل کے آگے جھکنا منظور نہیں کیا۔ انہی معاویہ کے لڑکے یزید کے لیے بیعت لی جا رہی تھی، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا یہ عندیہ تھا کہ یزید اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کی جا سکے، اس لیے کہ اس کی زندگی صحابہ کے سامنے بھی اور اس وقت کے موجودہ یعنی کہ جتنے بھی افراد تھے ان کے سامنے یزید کی زندگی روز روشن کی طرح آیا تھی۔ وہ اوباش قسم کا تھا، اور بہت ساری باتیں اس کے بارے میں کتابوں میں ملتی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ ایسے شخص کو
ملت کی خلافت کی باغ ڈور نہیں تھمائی جا سکتی ہے جس کا کردار مشکوک ہو۔ آپ نے اس کے سامنے جھکنا منظور نہیں کیا، حالانکہ اگر اس وقت حسین رضی اللہ عنہ بات مان لیتے تو بہت ممکن تھا کہ یزید ان کو کہیں کی گورنری دے دیتا، کہیں کا والی بنا دیتا، اور بہت کچھ جو ہے تو ان کے لیے پروانے لکھے جا سکتے تھے۔ مگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جس چیز کو یہ سمجھا کہ یہ حق پر نہیں ہے اور یہ باطل ہے، تو باطل کے آگے اپنے سر جھکانا منظور نہیں کیا۔ اس کے نام پر جب بیعت لی جا رہی تھی، زبردستی بیعت کروایا اسے، بلکہ اس کے بیعت کا سلسلہ تو جناب معاویہ کی زمانے ہی سے شروع ہو گیا تھا۔ آخری دور میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے معاویہ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ اب آپ کا سورج غروب ہونے والا ہے، لگ رہا ہے کہ جلد ہی رخصتی ہو سکتی ہے آپ کی، تو بہتر یہ ہے کہ امت پھر انتشار کا شکار نہ ہو جائے، آپ اپنے بعد کے لیے کسی کو اپنا نامزد کر دیجئے۔ تو کس کو نامزد کیا جائے؟ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے خود ہی جو ہے یزید کے نام کی تجویز دے دی تھی، اور حضرت معاویہ نے پھر ایک فرمان جاری کر دیا کہ یزید کے نام پر میرے بعد خلافت کے لیے بیعت لی جائے۔ تو حضرت حسین تنہا نہیں تھے جنہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تھا، بلکہ اس وقت کے جتنے اجل صحابہ کرام تھے، یعنی جن کا مقام، جن کا فضل، جن کا مرتبہ، جن کا رتبہ اس وقت کی امت کے اندر بھی یعنی کہ مستند اور معتبر تھا، ویسے تقریباً صحابہ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا۔ عبداللہ ابن عباس ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، اور حضرت بہت سارے عبداللہ ابن زبیر ہیں، یہ سارے صحابہ بڑے بڑے صحابہ تھے جنہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا، لیکن اس کو ڈر تھا یزید کو کسی سے، تو ظاہر سی بات ہے کہ حضرت حسین سے، نواسۂ رسول تھے اور ان کا مقام اہل بیت سے ہیں، اور امت کے اندر ان کا اپنا ایک مقام تھا۔ اس کو یہ لگتا تھا کہ اگر حسین نے انکار کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ حسین کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے تو میں محروم ہو جاؤں، اس لیے حضرت حسین کے معاملے میں بڑی سختی کی گئی۔ اب وہ ایک لمبی تاریخ ہے، میں اس تاریخ کو نہیں دہراؤں گا کہ آپ مکہ گئے اور مدینہ سے مکہ گئے، اور پھر مکہ سے آپ کو جو ہے کوفہ کے خطوط آئے مکے میں، اور بہت سارے خطوط آئے کہ آپ یہاں آ جائے، ہم بیعت کریں گے۔ آپ نے اپنے نمائندے مسلم ابن عقیل کو روانہ کیا، وہ گئے تو فضا سازگار تھی، ماحول سازگار تھا، انہوں نے خط لکھا کہ آپ آ جائیں، یہاں ایک بڑا مجمع ہے جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہے، آپ تشریف لائیں، آپ کے تشریف لاتے ہی بیعت ہو جائے گی۔ آپ روانہ ہوئے، صحابہ نے روکا، لیکن آپ کے پیش نظر یہ تھا کہ اگر آج یہ باطل کی روایت اور ریت اور رسم یہ اگر آج قائم ہو گئی تو ملت کو جو ہے قیامت تک کے لیے ایک نمونہ مل جائے گا باطل کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کا۔ آپ نے برداشت نہیں کیا، آپ نے انکار کیا سب کے، بہت سے لوگوں نے آپ کو سمجھایا بھی، لیکن آپ نے باطل کے آگے جھکنا گوارا نہیں کیا۔ مگر راستے میں روانہ ہوتے ہوتے ہی جو ہے وہاں کی فضا بدل گئی، اور زیاد کو جو ہے تو گورنر بنایا گیا کوفہ کا، اور اس نے بڑی خباثتیں کی، اور آخر کار وہ تاریخ کا بدترین یعنی کہ کہنا چاہیے ظلم کی اور سفاکیت کی، بربریت کی وہ مثال قائم کی گئی کہ اس کو بیان کرتے ہوئے بھی بدن کانپتا ہے اور رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر حساس دل ہے اور سینے میں دھڑکتا ہوا دل اور بیدار دل رکھتے ہیں تو نہ آپ واقعہ سن سکتے ہیں، نہ پڑھ سکتے ہیں کہ سوچیں کہ جس نبی کی ذات سے اللہ نے پوری انسانیت کو قیامت کی صبح تک کے لیے ہدایت سے آراستہ کیا، اس نبی کی اولاد کے ساتھ کربلا کے میدان میں وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے کہ الامان الحفیظ بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ احسان ناشناسی کی سب سے بدترین مثال امت نے اپنے نبی کو ایک ساتھ پیش کی ہے۔ جس نبی کے ذریعے سے جنت کا راستہ ملا، خدا کو پہچانے، ہدایت ملی، کتاب ہدایت ملی، اسی نبی کی آل و اولاد کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ آپ کے
چھوٹے سے بیٹے تھے علی اصغر، شیرخوار بچے، دودھ پیتے ہوئے بچے، کم بختوں نے پانی پہلے ہی اسے بند کر دیا تھا۔ علی اصغر کو لے کر آپ باہر نکل رہے خیمے سے باہر کہ کہیں کچھ پانی وغیرہ مل جائے پلائیں، تو دور سے دشمنوں کی طرف سے ایک تیر آتا ہے اور وہ تیر سیدھا علی اصغر کی گردن میں پیوست ہو جاتا ہے۔ شیرخوار بچہ، دودھ پیتا بچہ، اور آپ اسی بچے کو جو ہے اٹھا کر زمین پر لٹا دیتے ہیں، اس کی نعش کو زمین پر رکھتے ہیں اور آسمان کی طرف منہ کرتے اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ میں اس پر بھی خوش ہوں، میں اس پر بھی خوش ہوں، لیکن باطل کے آگے آپ جھکے نہیں، باطل کے آگے۔ آپ کے بھتیجے حضرت حسن کی اولادیں، آپ کے دیگر رشتہ دار، آپ کے جانثار، سب ایک ایک کر کے آپ کے سامنے شہید ہوئے۔ اور میں نے آپ کے سامنے ابھی ایک جملہ کہا کہ اگر حضرت حسین مان لیتے تو بہت ممکن تھا کہ یزید ان کو خلافت میں شامل کر لیتا اپنے ساتھ، بہت ممکن تھا کہ کہیں کی گورنری دے دیتا، کہیں کا والی بنا دیتا، یا نہیں تو کم از کم ایک بہت بڑی رقم سالانہ طے کر دی جاتی کہ اتنا وظیفہ آپ کا طے کر دیا جائے گا، جو گورنروں اور والیوں کے وظیفوں سے بھی زیادہ ہو سکتا تھا۔ امکان تھا۔ اگر اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اگر خلافت کی لالچ میں، اگر دنیاوی فائدے کی لالچ میں حسین گئے ہوتے تو یقیناً حسین قبول کر لیے ہوتے، لیکن حضرت حسین نہ تو خلافت کے لیے گئے تھے، نہ ذاتی اغراض اور مفادات کے لیے گئے تھے، وہ تو ایک باطل جو ریت بنائی جا رہی تھی اس کے خاتمے کے لیے آپ نے اس کے سامنے ڈٹ گئے، اس کے سامنے ڈٹ گئے بالآخر۔ اور وہ کس زبان سے کہا جائے کہ سر قلم کر دیا گیا اور آپ کے جسم مبارک کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے گئے، رون دیا گیا جسم کو آپ کے، اور پھر آپ کے سر کو وہاں سے کوفہ لے جایا گیا، کوفہ سے دمشق لے جایا گیا یزید کے پاس، اور ایک بڑی درد بھری داستان ہے۔ اور ان کے گھر کی خواتین کو بھی صرف ایک بچہ جو ہے زندہ بچا تھا حضرت حسین کا، زین العابدین، وہ زندہ بچ گئے تھے، باقی سب شہید کر دیے گئے، مرد جتنے بھی تھے سب مرد شہید کر دیے گئے تھے، عورتوں کو زندہ رکھا گیا، اور پھر ان کو کوفہ اور کوفہ سے جو ہے دمشق لے جایا گیا، اور پھر دمشق سے یزید نے بعد میں اس مدینہ روانہ کیا۔ مدینے میں کوہرام مچ گیا، یہ جب خواتین آئیں مدینے میں کوہرام مچ گیا کہ اللہ کے رسول کے گھرانے کے سارے مرد جو حسین کے ساتھ تھے شہید کر دیے گئے، اور صرف خواتین آئی ہیں۔ مدینے میں لوگوں نے جو ہے پھر یزید کی بیعت سے انکار کیا، اور اس کے اوپر ایک بڑا واویلا مچا، تو اس نے ایک شخص کو روانہ کیا، اور 3 دن تک اس نے، یزید نے مدینے کو اپنی فوج کے اوپر حلال قرار دے دی۔ 3 دن تک عورتیں، بچے، بوڑھے، فلسطین کی جو حالت زار آپ دیکھ رہے ہیں، میں پورے یعنی کہ شعور کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس حالت کے سامنے یہ حالات کچھ نہیں، اس قدر اس نے مدینے کو حلال قرار دے دیا تھا 3 دن تک کے یزید نے۔ اور اس کے بعد مکہ میں شورش اٹھی تو مکہ کے اوپر بھی اس نے منجنیقوں سے حملے کیا تھا، خانہ کعبہ کے اوپر، یعنی ایک پوری تاریخ ہے، بہرحال مجھے یہ نہیں کہنا ہے، اصل مجھے بتانا کیا ہے آپ کو، مختصر بات رہتی ہے، مختصر وقت رہتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ تاریخ ذرا پڑھیے آپ، حضرت حسین کی شہادت، آپ کے قافلے میں شامل افراد، خواتین، چھوٹے چھوٹے بچے، بوڑھے، عورتیں، سب اس میں شامل ہیں، اور حضرت حسین کوئی ایسی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ آپ سوچیں اللہ کے رسول کو کتنی محبت تھی حسین سے، آپ حضرت حسین کو چوما کرتے تھے اور سونگھا کرتے تھے، جیسے کوئی انسان کسی پھول کو سونگھتا ہے، جیسے ہم عطر کو سونگھتے ہیں، پرفیوم کو سونگھتے ہیں، اللہ کے رسول حسین کو پکڑ کر یوں سونگا کرتے تھے، اور ان کی زبان کو آپ چوما کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت اللہ کے رسول کو تھی، آپ فرمایا کرتے تھے ہما ریحانتی من الدنیا، یہ دونوں حسن اور حسین دنیا کے اندر میرے پھول ہیں، یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ اتنی محبت۔ ایک مرتبہ آپ منبر پر جلوہ فروز ہے
اور خطبہ جمعہ آپ دے رہے ہیں، سامنے سے حسن جو ہے چھوٹے سے بچے ہیں، لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں، اس لیے کہ قمیص انہوں نے ذرا لمبا پہنا ہوا تھا جو پیروں میں آ رہا تھا، اور اس کی وجہ سے جو ہے خدشہ تھا کہ کہیں قدموں میں آنے کی وجہ سے گر نہ جائے۔ اللہ کے رسول خطبہ دینا بند کرتے ہیں، ممبر سے اترتے ہیں، لپک کر دوڑتے ہیں اور ان کو اپنے سینے سے چمٹا لیتے ہیں، اور اس کے بعد ممبر پر پھر دوبارہ جلوہ افروز ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ نے صحیح فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہوتی ہے۔ آپ برداشت نہیں کر پائے حسین کو لڑکھڑاتا ہوا دیکھنا، ممبر سے اتر کر، اور پھر آپ نے دوبارہ خطبہ دیا ہے۔ ایسی محبت آپ کو ان سے دی۔ ام الفضل یہ کہتی ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار خاتون تھی، وہ یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے گود میں حسین کو اٹھایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئی، اور میں نے وہ بچے کو، حسین کو، اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے اس کو لیا اور اپنے گود میں بٹھا لیا، اور گود میں بٹھا کر حسین کو آپ چومنے لگے۔ ام الفضل کہتی ہیں کہ مجھے اچانک تھوڑا سا کچھ کام آیا تو میں ادھر ادھر ہو گئی، اور جب واپس آئی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ بچہ یعنی حسین اللہ کے رسول کی گود میں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے مسلسل آنسوؤں کی قطاریں جو زار و قطار گر رہے آنسو۔ ام الفضل یہ دیکھ کر گھبرا گئی اور کہتی ہے کیا بات ہے، کیا واقعہ ہو گیا، کوئی مسئلہ پیش آ گیا جو آپ ایسے رو رہے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں ام الفضل ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا، انہوں نے مجھے یہ اطلاع دی کہ آپ کا یہ وہ نواسہ ہے جس نواسے کو آپ کی امت شہید کر ڈالے گی، جس نواسے کو آپ کی امت شہید کر دے گی، اور کہتے ہیں کہ وہ اس کی وجہ سے میرے آنکھوں میں آنسو ہیں، اور امت نے شہید کیا، اور ایسی بے دردی سے کیا کہ شاید دشمنوں کے ساتھ بھی ویسا معاملہ نہیں کیا جاتا ہے۔ سر کو قلم کر کے نیزے پہ چڑھا کر جو ہے کوفہ اور کوفہ سے دمشق لے جایا گیا، نمائش کی گئی، جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے، اور جو ساتھ میں تھے کسی کے جسم کو مرے ہوئے گدھے کی چمڑی میں جو ہے تو بند کر کے جلا دیا گیا، کسی پر گھوڑے دوڑائے گئے، یہ سب تماشے کیے گئے۔ ہاں، یہ سب کیوں برداشت کیا؟ میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ حق کے آگے ڈٹنا ہے، اپنا موقف کھل کر رکھنا ہے، جھوٹ کے آگے کبھی سرنڈر نہیں کرنا ہے، ظلم، زیادتی، ناانصافی اس کو قبول نہیں کرنا ہے۔ ایک مسلمان کی شان یہی ہوتی ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ اب ہم ذرا اپنے حالات کا جائزہ لیں، اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں، دنیا کو ذرا دیکھیں کہ اس وقت کیسی بے راہ روی کے ساتھ ساتھ ناانصافیاں اس وقت دنیا میں قائم ہیں۔ اس ملک بھارت میں ہم بزدلی کی مثال بنتے جا رہے ہیں، بزدلی کی مثال بنتے جا رہے ہیں۔ راہ چلتے ہوئے مسلمان کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ ہم نیوز پڑھتے ہیں، ایک عام نیوز کی طرح پڑھ کر آگے کی نیوز کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، موب لنچنگ کے نام پر، اور پھر قوانین کے ذریعے سے کیسے کیسے قوانین لائے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کا مذہبی شعار خطرے میں پڑتا چلا جا رہا ہے۔ یونیفارم کوڈ، یکساں سول کوڈ، کیا ہے یہ؟ لایا جاتا ہے کس نام پر؟ آپ کے عورتوں کی حفاظت کے نام پر۔ او عقل کے دشمنوں، اسلام نے عورتوں کو جو مقام و مرتبہ دیا ہے تمہارے باپ دادا کو بھی اس کی ہوا نہیں لگی تھی۔ اسلام نے عورتوں کو جو حق دیے ہیں اس کی ہوا بھی نہیں لگی تھی تمہارے پرکوں کو۔ آپ کھل کر بول رہا ہوں، کیا مقام دیا ہے اسلام نے عورتوں کو کہ اللہ کی پاک جنت کو اللہ نے عورت کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے کسی کو 2 بیٹیاں دی، اس نے ان کی پرورش کی، تعلیم دی اور ان کا نکاح کیا، میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں گے۔ ایسا مقام، ایسی عزت، ایسا رتبہ، ایسی کرامت، ایسی شرافت کیا کسی مذہب میں اسلام کو دیا گیا ہے؟ آپ اقوام عالم کا پورا جو ہے حقوق کا چارٹ پڑھ لیجئے، آپ تمام ملکوں کے دستور پڑھ لیجئے، آپ کو اسلام نے عورتوں کے جو حقوق
دیے ہیں، کہیں پر نظر نہیں آئیں گے ویسے حقوق۔ آج بڑی تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ۔ 2 ارب کے قریب مسلمان ہو چکے ہیں، 2 ارب، اور بہت ممکن ہے، ماہرین اعدادیات اور شماریات یہ بات کہہ رہے ہیں، اسٹیٹکس والے، کہ اگر یہی رفتار مسلمانوں کے بڑھنے کی جاری رہی تو بہت قریب ہے کہ اسلام دنیا میں پہلے نمبر کا مذہب بن جائے گا۔ ابھی تو اس وقت دوسرے نمبر کا مذہب ہے، پہلے نمبر پر کرسچنز ہے۔ کہتے ہیں کہ جس رفتار سے مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور یہ تعداد بائے برتھ نہیں، بائے ایمبریسنگ آف اسلام ہے، پیدائشی طور پہ تعداد نہیں بڑھ رہی ہے، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے تعداد بڑھ رہی ہے۔ اس کا بھی جائزہ لیا گیا، ایسے نہیں بول رہا ہوں۔ یورپ میں، امریکہ میں ہر دن اسلام قبول کرنے والوں کی ایک لمبی تعداد ہے، اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ ان اسلام قبول کرنے والوں میں مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں۔ کیوں؟ وہ اسلام کیوں قبول کر رہی ہیں؟ اس لیے نہیں کہ میں اور آپ وہاں پر گئے اور ان کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ دین آپ قبول کریں، یہ سچا دین ہے، یہ اللہ کا برحق دین ہے، اور اس کو قبول کریں گے تو جنت میں جائیں گے اور اللہ کی رضا ملے گی۔ نہیں گئے ہم، تو پھر یہ اسلام کیسے قبول کر رہے ہیں؟ اسلام کو پڑھ کر قبول کر رہے ہیں۔ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جہاں ہماری عزت محفوظ ہو سکتی ہے، جہاں ہماری آبرو کو کوئی ٹیس نہیں پہنچ سکتی ہے، جہاں ہمیں وہ مقام ملے گا کہ اگر بیٹا ہے تو وہ یہ سمجھے گا کہ جنت میرے قدموں کے نیچے ہے، اور اگر شوہر ہے تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ وہ ذات ہے جس کو اللہ نے میری زندگی کے سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ اگر وہ بھائی ہیں اور باپ ہیں تو وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ وہ بچی ہے، یہ وہ عورت ہے جس کو اللہ نے میرے لیے جنت کے جانے کا زینہ بنایا ہے۔ یہ سوچ کر، یہ سمجھ کر وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ ہم یکساں سول کوڈ اس لیے لائیں کہ عورتوں کو انصاف دلائیں، طلاق کا قانون اس لیے لا رہے ہیں کہ عورتوں کو انصاف ملے اور برقعے پر پابندی لگا دی جائے تاکہ عورتوں کو آزادی ملے۔ اسلام نے جو مقام دیا ہے، جو رتبہ دیا ہے، جو عزت دی ہے، جو شرافت دی ہے، وہ دنیا کے کسی ملک اور کسی قانون میں نہیں۔ اس ظلم کے خلاف ضمیر کس کا بیدار ہونا چاہیے؟ حسین تو رخصت ہو گئے، کربلا کا میدان اب نہیں ہونے والا ہے۔ کیا آپ پھر حسین کے انتظار میں ہیں؟ آپ پھر حسین کے انتظار میں؟ کیا کربلا کے انتظار میں ہیں؟ ہاں، نہیں۔ ضمیر بیدار کیجئے، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیے، لوگوں کی غلط فہمیوں کو دور کیجئے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں مقابلہ کرنا ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جنگ کرنی ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ کو ملک کے قانون کے خلاف جانا ہے، نہ، ہرگز نہیں۔ لیکن اور بھی تو طریقے ہیں ذہن صاف کرنے کے، بدگمانیوں کو دور کرنے کے، اور اس سے بڑھ کر اسلامی تعلیمات کے اصل نمونے کو پیش کرنے کے، کہ باطل کے آگے نہیں جھکیں گے۔ یہ ہمارا شعار ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے، یہ ہماری آئیڈیالوجی ہے، یہ ہماری فکر ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارے دین کی تعلیمات ہیں، اس سے ہم کسی صورت بھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ یہ حوصلہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت دراصل یہی پیغام دیتی ہے یا نہیں؟ تو محرم آ گیا، بہرحال اللہ کا کرم ہے، خرافات کم ہو گئی ہیں، یا ہمارے پاس کم ہو گئی ہے، لیکن جہاں بھی ہے تو اصل مقصد یہ دیکھنا ہے کہ اتنی بڑی قربانی کیوں دی۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ حضرت حسین غلط تھے، اللہ کے رسول نے پہلے اطلاع دے دی کہ وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے۔ جنت میں ایسی آدمی چلا جائے گا کوئی؟ تو حسینی کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ محرم کا مہینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ حسینی کردار کو اپنائیں، باطل کے آگے، غلط کے آگے، ظلم کے آگے، جھوٹ کے آگے کبھی جو ہے ہمیں اس کا ساتھ نہیں دینا ہے، اور نہ اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، چاہے وہ ہمارے اپنے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، یا ہمارے ذاتی مفادات کو اس سے زک ہی کیوں نہ پہنچتی ہو۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال عاشورے کا روزہ ہے، اس کی بھی فضیلت ہے،
مستقل یہاں پر لکھی بھی جائے گی انشاءاللہ. ہو سکے تو عصر وغیرہ میں تفصیل سے بتاؤں گا. وقت ہو گیا. عاشورے کا روزہ رکھنے کا اہتمام کیجئے. فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن بڑی فضیلت ہے، بڑا ثواب ہے. اس کو کمانے کی کوشش کیجئے. اور اس مہینے کو، ہر مہینے کو، ہر دن کو اچھے سے گزارنا چاہیے. میں نے پہلے ہی کہا بیان کے شروع میں کہ یہ عزم کریں کہ اب یہ سال ہمارا گزشتہ پوری زندگی سے زیادہ بہتر گزاریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.